اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہی انٹرنیشنل علماء فورم کے حضرات کے سوالات ہیں۔ مولانا اویس صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، لیکن اویسیہ کے شیخ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ جن سے یہ سلسلہ منسلک ہے ڈائریکٹلی کچھ علم حاصل کیا؟ میرا خیال ہے اس کی وضاحت تو کل ہو چکی ہے کہ یہ سلسلہ اویسیہ نہیں ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ طریقے حصول فیض اویسی ہے اور اسے نسبت اویسیہ کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں، یعنی جس طرح حضرت اویس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جسمانی طور پر دور رہ کر روحانی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات حاصل کی، اس طرح سے دور رہ کر صدیوں کے فاصلے سے برکات روحانی حاصل کرنے کے طریقے کو نسبت اویسیہ کہتے ہیں۔ تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ آدمی خود، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک کسی شعبے میں کسی فن میں داخل نہ ہو اسے سمجھ نہیں پاتا۔ علماء حضرات اس شعبے کا مطالعہ نہیں فرماتے، تو ان کے سوالات بالکل اس طرح ہوتے ہیں جیسے غیر عالم کے، چونکہ آدمی ہمدان نہیں ہے، ہمدان صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ آدمی جو کچھ سیکھتا ہے اسی کے بارے بات کر سکتا ہے۔ اب ایک آدمی ڈرائیونگ نہیں جانتا، گاڑی کے انجن کو نہیں سمجھتا، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈرائیونگ تو جانتے ہیں لیکن چھوٹا موٹا کوئی فالٹ آ جائے انجن میں تو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک آدمی سرے سے ڈرائیونگ جانتا نہیں، اس نے سیکھی نہیں، اب اسے آپ بتائیں جی اس کے کاربوریٹر میں کچرا آ گیا ہے، جی اس کا وہ جو بجلی کا سسٹم ہے وہ بیٹری نہیں کام کر رہی، یا اس کا موبائل نہیں چل رہا، یا اس کا بریک آئل ختم ہو گیا، تو کیا سمجھے گا؟ تو حضرات مطالعہ نہیں فرماتے۔ یہ نسبت اویسیہ جو ہے یہ حصول فیض کے طریقے کا نام ہے۔ آپ کے شجر نسبت کے صحیح ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ کیا واقعی برکات کا یہ سلسلہ یا نسبت موجود ہے یا اپنی طرف سے بنائی گئی ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ اب یہ کوئی سوال بنتا نہیں۔ جتنے بھی سلاسل تصوف ہیں، یہ جو کہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اور اس میں کوئی بھی جو شیخ یا صاحب مجاز ہوتا ہے اسے بہت زیادہ احترام ملتا ہے، طالب اسے بہت بڑی عزت دیتے ہیں۔ تو جو چیزیں جتنی قیمتی ہوتی ہیں ان کی اتنی زیادہ نقل بھی بازار میں آتی ہے۔ تو بے شمار لوگوں نے اس کی نقل بھی اختیار کر لی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے،
اسلام میں اور ادیان باطلہ میں کیا فرق ہے؟ اسلام قرب الہی، رضائے الہی، آخرت، ابدی، دائمی زندگی کی بات کرتا ہے اور انسان کی ساری زندگی کی محنت کا ثمر اسے قرار دیتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، کہ وہ دنیا کا کام بھی دین کے مطابق کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو دینی حدود کے اندر رہ کر کرتا ہے، اور اس پر بھی اس کی آخرت کی تعمیر ہوتی ہے۔ لیکن ادیان باطلہ کا آپ مطالعہ فرمائیں تو ان میں سب میں دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ اس دیوی کی پوجا کرو تو دولت ملے گی، اس دیوتا کو پوجو تو صحت ٹھیک ہو جائے گی، یہ دیوتا بارش برساتا ہے، یہ اولاد تقسیم کرتا ہے۔ یہ حضور کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کافر کا دین بھی دنیا ہے، یعنی جو رسمیں وہ دین کے نام پر کرتا ہے ان کا نتیجہ یا ان کا حاصل بھی دنیا ہے، وہ دنیا کے لیے کرتا ہے۔ تو کسی بھی فرد یا شیخ یا سلسلے کے صحیح ہونے کی ایک ہی دلیل ہے کہ اس میں شامل ہونے والوں کے عقائد کی اصلاح ہو، بدعات اور لغویات سے پاک ہو جائیں اور خالص اسلامی عقائد اختیار کرے، اور اس کے اعمال کی اصلاح ہو، اس کے کردار کی اصلاح ہو۔ اگر سلسلہ یا نسبت صحیح ہوگی تو اس کے حاصل کرنے والوں کی اصلاح ہوگی۔ اور یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم بایزید بستامی پیدا کر دیں گے اور ہم آج کے دور میں عبد القادر جیلانی بنا دیں گے۔ ہر عہد کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری نسبت کے صحیح ہونے کی سادہ سی دلیل یہ ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہ ملے تو کم از کم اس کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے، اس کی بدولت اس کے عقائد صحیح ہو جاتے ہیں، وہ برائیاں چھوڑ کر نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہی دلیل قرآن نے دی ہے کہ وہ برائی سے نکل کر نیکی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس سلسلہ عالیہ میں آ کر دنیاوی امور میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ سلسلے میں نہیں رہ سکتا۔ وہ اگر سلسلے کو اپنے دنیا مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، یا لوگوں سے پیسے لینا چاہتا ہے، یا اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو وہ پھر سلسلے میں نہیں رہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صاحب علم کے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر علماء حضرات کو چاہیے کہ وہ تشریف لائیں یہاں۔ بڑے بڑے بلند پایہ علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، سول سوسائٹی سے لے کر سول ایڈمنسٹریشن تک، اور آرمی سے لے کر پولیس تک، ہر شعبے زندگی کے لوگ یہاں، ڈاکٹر، انجینئر، ہر شعبے زندگی کے لوگ موجود ہیں۔ علماء حضرات بھی جو بڑے خوش نصیب ہیں یہاں جلوہ افروز ہیں، آپ بھی تشریف لائیں، کچھ دن رہیں، اللہ اللہ کر کے دیکھیں اور تجربہ کریں یہ کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور وہ مجھے کچھ تعلیم فرمائے تو کیا میں اویسی بن جاؤں گا، یا مجھے آپ کی بیعت کرنی ہوگی تب میں اویسی بنوں گا؟ یہ بیعت کے بارے میں نے کل وضاحت فرما دی تھی، اور وہ ان حضرت تک بھی پہنچ جائے گی کہ ہمارے ہاں تو بیعت ظاہری تھی ہی نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیعت نہیں لیا کرتے تھے، اور بڑا عرصہ ہم نے حضرت کی خدمت میں رہ کر
ظاہری علم بھی سیکھا اور اللہ بھی سیکھی، تو بیعت ظاہری نہیں تھی، بیعت روحانی بارگاہ رسالت میں کرائی جاتی تھی۔ اور پھر مشائخ کی طرف سے ہی حکم ہوا کہ لوگ اب طرح طرح کے نقال بن گئے ہیں، اور لوگوں کو ایک ہوتی ہے خواہش کہیں نہ کہیں بیعت ہونے کی، پھر وہ پھنس جاتے ہیں ساری زندگی رسومات میں اور بدعات میں الجھے رہتے ہیں، تو آپ بیعت ظاہری لیا کریں۔ تو یہ 70 کی دہائی کے آخر میں شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا بہت بڑی سعادت ہے، اور آپ کا ارشاد عالی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے حضور کی زیارت خواب میں ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ لیکن خواب میں زیارت ہونا اور بات ہے، اور حصول طریقت اور بات ہے۔ خواب کی زیارت غیر اختیاری ہوتی ہے، اور حصول طریقت میں جسے فنا فی الرسول ہوتا ہے وہ عالم بیداری میں اختیاری طور پر زیارت سے فیض یاب ہوتا ہے۔ جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تو خواب میں تو نہیں پڑھا، یہ عالم بیداری کی بات ہے۔ زیارت ہونے سے سارے اویسی نہیں بن جاتے۔ زیارت ہر شخص کو، اور جو سلسلے میں نہیں ہے، کسی سلسلے میں بھی نہیں ہے، وہ خوش نصیب ہے، اسے بھی زیارت ہو سکتی ہے خواب میں۔ بیداری میں زیارت انہی کو ہوگی جو کسی نہ کسی سلسلے سے برکات حاصل کر کے وہاں پہنچیں گے۔ اور اویسی بننے کے لیے نسبت اویسی کا حصول شرط ہے۔ طریقے حصول فیض وہ ہو جائے کہ بندہ جہاں بھی ہو برکات قلبی روحانی طور پر اسے قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے دل تک پہنچتی ہے۔ مجھے لوگوں سے بیعت لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ ہر بیعت پر مجھے تو ایک خوف ہوتا ہے کہ اس فرد کی جواب دہی بھی مجھ سے بھی ہوگی۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے، آگے چل کر وہ کیا کرے گا۔ حکومت کرنا یا سلاسل کا شیخ بننا یہ آسان کام نہیں۔ وہ قرآن کو رعیت کے ہر فرد کی جواب دہی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور مشائخ سلسلہ کو ہر بیعت ہونے والے کے ساتھ میدان حشر میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ انہی کا حوصلہ ہے، انہی کی عظمت ہے، اس لیے کہ انہوں نے حق ادا کیا ہوتا ہے تبلیغ کا۔ ہم عامیانہ سے آدمی ہیں، پتہ نہیں ہم اپنا حق ادا بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ مجھے بیعت لینے کا شوق نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے جو من جانب اللہ آ گئی، اور مجبوری ہے کہ اسے نبھانا ہے۔ چوتھا سوال ہے ان کا، جس نے مجھے دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، یہ حدیث شریف ہے، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سننے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا، اس لیے سننے پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ درست ہے؟ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ہمارے سننے پر یقین کریں؟ کسی نے نہیں کہا، بلکہ اصول یہ ہے
کہ علوم اور احکام حضور نے تقسیم فرما دیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کوئی نیا مسئلہ کوئی نہیں سنے گا، نہ حضور سنائیں گے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ علماء ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ آپ پہلے سوال میں لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے سارا قرآن حضور سے پڑھا، آگے چل کر لکھتے ہیں حضور سے کچھ سننا ثابت نہیں۔ اب یہ ان کو کیسے جوڑا جائے آپ کی دو باتوں کو؟ اگر انہوں نے سنائی نہیں تو پڑھا کیسے؟ ان دو باتوں کو کس طرح منطبق کیا جائے؟ تو سوال محض برائے سوال یا سوال محض برائے اعتراض علماء کو زیب نہیں دیتا۔ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے جاننے کے لیے، اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، اور سوال از قسم جہالت ہوتا ہے، یعنی بندہ اس بات کے بارے جاہل ہوتا ہے، نہیں جانتا تب پوچھتا ہے، جاننا چاہتا ہے۔ جواب از قسم علم ہوتا ہے، جواب دینے والا وہ بات جانتا ہے، یہ علم ہے، وہ اسے بتا دیتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ سوال کا جواب دیا جائے۔ لیکن جو سوال محض اعتراض کے لیے کیا جائے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ قرآن حکیم کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے خاموشی سے گزر جاؤ۔ قالوا سلاما اذا خاطبهم الجاہلون، قالوا سلاما، ان کے لیے دعا کر دو کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اور ان کے ساتھ الجھو نہیں۔ تو علماء کو اس طرح کے سوال جو جن سے علم حاصل نہ ہوتا ہو، جن سے واقفیت نہ بڑھتی ہو، جن سے کچھ جاننے کا موقع نہ ملتا ہو، یہ سوال، اس طرح کے سوال علماء کو نہیں کرنے چاہیے۔ جو ہلاک کی بات الگ ہے، لیکن اہل علم کو تو اپنے علم کا کچھ پاس رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات اب دیکھیں، آپ نے پہلے سوال میں لکھا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اب دوسرے میں کہتے ہیں سننا ثابت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی کون سی بات، آپ ہی کی کون سی پہلی بات مانی جائے یا آخری بات مانی جائے؟ ای میل میں لکھا تھا کہ اللہ کریم جس کو جو عطا کرنا چاہے عطا کرتا ہے، اور یہ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی دوسرا اعتراض کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی لکھا کہ عام طور پر روح کو احدیت پر پہنچنے کے لیے 50,000 سال کی مدت درکار ہے، لیکن شیخ کے سلسلہ یہ منازل چند لمحوں میں طے کرا دیتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ای میل ساتھیوں نے لکھی ہوگی، میں نے تو لکھی نہیں، لیکن ان کا یہ لکھنا کہ اللہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، بندے کو اعتراض کا حق نہیں، یہ درست ہے۔ آپ صاحب علم ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ کریم کسی کو شکل کیا دیتا ہے، قد کیا دیتا ہے، صحت کیسی دیتا ہے، اسے حکمران بنا دیتا ہے یا اسے گداگر بنا دیتا ہے، اس کا اپنا نظام ہے۔ وہ جو چاہتا ہے تقسیم فرماتا ہے، جسے جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اور آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے کا مطالعہ فرما لیں، اللہ کریم نے انہیں ایک کاشتکار گھرانے میں پیدا فرمایا، ساری زندگی انہوں نے گزر اوقات اپنی ذاتی کھیتوں کی آمدنی پر کی ہے، اور ساری زندگی
80 برس دین کی خدمت پہ لگا دیے ہیں بغیر اجرت کے، ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی سفر کرتے تھے محض دین کے لیے، اور کسی تقریر کسی بیان کی کوئی اجرت نہیں لی، کسی تصنیف پر کوئی رائلٹی نہیں لی۔ اللہ کریم کا احسان ہے، مجھے اس میدان میں 50 برس ہو گئے ہیں، میری بیان، میری تقریریں، میری سیڈیاں، میری کتابیں، تفسیر اور مختلف موضوعات پر کتابیں، ادب میں بھی ہیں، سفر نامے بھی ہیں، شعر و شاعری بھی ہے، ساری دنیا کے لیے آج بھی فری ہے، کوئی کسی پہ نہ رائلٹی ہے نہ کسی کے حقوق محفوظ ہیں۔ میرے لکھے ہوئے رسالے علماء دیوبند نے ہندوستان میں چھاپے اور آگے تقسیم کیے، ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور الحمدللہ آج تک کسی تقریر، کسی بیان، کسی کتاب پر کوئی اجرت نہیں لی۔ یہ سب اللہ سے ملے گا، جو اللہ عطا کرتا ہے وہی ہے، اور گسر بسر آج بھی اپنی مزدوری پر ہے الحمدللہ۔ کیا یہ کم عطا ہے اللہ کی؟ اسی کی عطا ہے۔ آپ تصوف کو چھوڑیے، منازل و مراقبات کو چھوڑیے، یہ بات آپ کو بھی ماننا پڑے گی کہ بارگاہ رسالت میں جو حاضر ہوتا صحابی ہو جاتا۔ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں تو صحابہ صحابیت سے مشرف ہوئے، روزے فرض نہیں ہوئے تھے، شراب تک حرام نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی جو ایمان لائے حضور کی خدمت میں پہنچے صحابی قرار پائے، دنیا سے چلے بھی گئے، شرف صحابیت لے کر گئے۔ ہر آنے والا امیر غریب، عالم جاہل، مرد عورت، بچہ بوڑھا، جسے بارگاہ رسالت کی حاضری یا ایک نگاہ نصیب ہو گئی صحابی ہو گیا۔ آگے صحابیت میں سارے شامل ہو گئے، آگے مدارج صحابیت کے اندر ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مدارج۔ کیا یہ سنت نہیں ہے؟ صحابہ کبار کی خدمت میں جو پہنچا وہ تابعی ہو گیا، سنت زندہ رہی۔ تابعین کی خدمت میں جو پہنچا تبع تابعی ہو گیا، سنت زندہ رہی۔ تبع تابعین سے لے کر آج تک ایک نام نامی بتائیے جس کے پاس حاضر ہونے والے ہر شخص کو ذکر قلبی نصیب ہوا۔ حضرات نے بہت اصلاح کی، انقلاب برپا کر دیے، لوگوں کو مشرف با اسلام کیا، لیکن عقائد و اعمال ظاہری اور تسبیحات، تلاوت، تلقین فرماتے رہے، محض چند گنتی کے چنے ہوئے لوگوں کو ذکر قلبی سکھایا۔ یہ پوری تاریخ ہے تبع تابعین سے لے کر آج تک۔ حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ ان کی خدمت میں ہر آنے والے کا کم از کم قلب ذاکر ہو گیا، ہر فرد کو، خواتین کو، حضرات کو، علماء کو، عوام کو، امیر کو، فقیر کو یہ دولت نصیب ہوئی۔ کیا یہ اللہ کی عطا نہیں ہے؟ بہرحال یہ ظاہری باتیں ہیں جو پرکھی، جو سامنے ہیں، جو اللہ کی عطا یا برکات یا مراقبات ہیں۔ تو آج تک صوفیوں میں کسی صوفی نے ان مراقبات کی نشاندہی نہیں فرمائی جن کی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ آپ مطالعہ کیجئے، تصوف کا دیکھ لیجئے۔ اب اس میں آپ نے یہ سوال بھی داخل کر دیا، یہ تو قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کے فرشتے ایک دن میں آسمانوں پر چڑھتے ہیں اور وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے۔
آپ کی انسانوں کی گنتی کے اعتبار سے۔ تو آپ کم از کم تفاسیر کا اور قرآن کا مطالعہ تو فرماتے رہا کیجیے، چھوڑے تصوف کی کتاب، جو چیزیں ظاہر قرآن میں لکھی ہوئی ہیں تفاسیر میں، علماء کو وہ تو ازوار ہونی چاہیے۔ اب ایک دن اگر 50,000 سال کا ہے انسانی گنتی کے اعتبار سے، تو اللہ کے فرشتے تو لمحے میں آتے ہیں، لمحے میں جاتے ہیں، دن میں متعدد بار بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، وہی لاتے ہیں، جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، دیگر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ وصال نبوی کے بعد بھی روضہ عطر کی زیارت کے لیے بھی 70,000 فرشتے تشریف حاضر ہوتے ہیں اور زیارت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں قیامت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر فرشتہ آنے بعد میں آ جا سکتا ہے، یوسف علیہ السلام کا رسہ بھائیوں نے کاٹ دیا اور کنویں میں نیچے گرنے سے پہلے فرشتے نے تھام لیا، کیا فرشتہ بنیر پہ کھڑا تھا؟ وہ تو اپنے مقام پر تھا، اللہ نے حکم دیا اس نے آنے واحد میں کنویں میں لٹکا کر، کچھ تو نیچے لٹکایا بھی ہوگا، پھر رسہ کاٹ دیا تو کتنا کنواں کو 1000 فٹ گہرا تھا، نیچے گرنے سے پہلے اللہ کے فرشتے نے تھام لیا، کوئی چوٹ نہیں لگی انہیں۔ انسانی روح عالم امر سے ہے اور فرشتہ عالم خلق کی مخلوق۔ بہرحال حضرت اس کا مطالعہ فرمائیے، پھر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، ورنہ آپ کے سوال ہی رہیں گے، میں بھی سر پیٹتا رہوں تو کیا ہوگا۔ آخری سوال یہ ہے، ماشاءاللہ، چلو کہیں اخیر تو ہوئی یہ بھی شکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر اس کا مقصد برکات حاصل کرنا ہے تو خیر القرون نے ہمیں اس کے بارے کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ کیا یہ باتیں بہت بعد میں آنے والے صوفیاء نے سامنے نہیں لائیں؟ حضرت آپ ان چیزوں پہ بھی توجہ نہیں فرما رہے جو واضح قرآن کریم میں اور تفاسیر میں موجود ہیں، تو خیر القرون کے حضرات کے ارشادات آپ نے کب پڑھے ہوں گے؟ بات مطالعہ کی ہے، آپ ان چیزوں کا، اس موضوع کا مطالعہ فرمائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب خیر القرون ہی سے آ رہا ہے، اور بنیاد تمام برکات کی خیر القرون اور متقدمین اور سلف صالحین ہی ہیں۔ جو چیز دین میں بعد میں ایجاد کی جاتی ہے، جس کا ثبوت خیر القرون میں نہیں، وہ بدعت ہوتی ہے، اور کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، اس سے نیکی نصیب نہیں ہوتی، اس سے بندہ برائی کی طرف جاتا ہے اور انجام کار دوزخ میں جا گرتا ہے۔ تو کسی چیز کے بارے نہ جاننا، عدم علم، ایک اصول ہے منطق کا کہ عدم علم عدم شے کو لازم نہیں ہوتا۔ جس چیز کو ہم نہیں جانتے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے حضرت آپ متقدمین سے، خیر القرون سے بعد احادیث مرتب ہوئیں، احادیث کے بعد پھر اس موضوع پہ تصوف کی کتابیں مرتب ہوئیں، تو آپ ائمہ کرام سے، متقدمین سے اس موضوع کو پڑھیے۔ اب صحیح بخاری شریف جسے اصل کتب بعد از کتاب اللہ آپ قرار دیتے ہیں، تو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی نا۔ آپ کا زمانہ کتنا بعد کا ہے، عہد نبوی میں تو ترتیب نہیں دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں اصل کتب بعد از کتاب اللہ، انہی لوگوں نے یہ چیزیں بھی ترتیب دی۔ مطالعہ فرمائیے تو ان سوالوں کا جواب ملے گا۔ اور یہ ساری برکات
خیر القرون سے ہی آ رہی ہیں، اور ہر سلسلہ تصوف کا شجرہ مبارک سلسلۃ الذہب ہے، ایک سنہری زنجیر ہے۔ جس طرح حدیث کی روایت ہوتی ہے کہ وہ حضور اکرم کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، سلاسل تصوف کے شجرہ مبارک روایت حدیث کی طرح بارگاہ رسالت تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، نیکی نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، دین پہ زندہ رکھے، دین پہ موت نصیب فرمائے، اور اپنے دیندار اور صالحین کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔